السلام علیکم۔ آج بیوٹیفل سٹوریز میں ایک بہت پیاری سٹوری ہے۔ ایک فقیر نے ایک بزرگ کے سامنے دستے سوال دراز کیا اور ساتھ ہی اسے دعا دی کہ اللہ پاک آپ کو بادشاہ بنائے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ فقیر نے حیران ہو کر جواب دیا، جناب میں نسلوں کا فقیر، میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا، چلو ہم ایک تجربہ کرتے ہیں۔ میں تمہیں بادشاہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے حج کرواؤ گے، اور اگر میں ناکام ہو گیا تو میں پوری زندگی تمہاری کفالت کروں گا۔ فقیر مان گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا، تمہاری جیب میں اس وقت کتنے پیسے ہیں؟ فقیر نے پیسے گنے، وہ 30 روپے تھے۔ بزرگ نے اسے مٹھائی کی دکان پر بھیجا، 30 روپے کی جلیبیاں منگوائیں۔ سامنے بے روزگار مزدور بیٹھے تھے۔ بزرگ نے اسے حکم دیا، تم یہ جلیبیاں ان مزدوروں میں تقسیم کر دو۔ فقیر گیا اور جلیبیاں مزدوروں میں بانٹ آیا۔ بزرگ نے اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور حکم دیا، تم گھر چلے جاؤ، 30 دن انتظار کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ فقیر گھر چلا گیا۔ وہ تیسرے دن دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس آیا۔ وہ خوشی سے چھلانگے لگا رہا تھا۔ بزرگ نے وجہ پوچھی تو فقیر نے بتایا، مجھے پچھلے مہینے ایک کلرک بابو نے بھیک میں پرائز بانڈ دیا تھا، میں نے وہ بانڈ سنبھال لیا، آج وہ بانڈ نکل آیا، میں بیٹھے بٹھائے 3 لاکھ روپے کا مالک بن گیا۔ بزرگ مسکرائے اور اس سے کہا، یہ بانڈ تمہارا نہیں، اس کا مالک وہ ہے جس نے تمہیں یہ بانڈ دیا تھا۔ تم بانڈ کے مالک کو تلاش کرو، یہ رقم اسے واپس کر دو اور انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ فقیر کو یہ آئیڈیا بہت برا لگا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کلرک کو تلاش کیا اور بانڈ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کلرک فقیر کی ایمانداری پر حیران رہ گیا۔ وہ فقیر کے ساتھ دفتر سے نکلا، ڈی سی آفس گیا، وہاں کنسٹرکشن کمپنی رجسٹر کرائی۔ فقیر کو 50% کا حصے دار بنایا اور سرکاری ٹھیکہ لینا شروع کر دیے۔ وہ دونوں مل کر کام کرتے تھے۔ کلرک ٹھیکے لیتا تھا اور فقیر کام کرواتا تھا۔ یہ کمپنی مزدوروں کو 3 وقت کا کھانا دیتی تھی۔ کمپنی چل پڑی۔ کلرک اور فقیر دونوں امیر ہو گئے۔ یہ دونوں بزرگ کو ہر سال حج پر بھجواتے تھے اور شام کے وقت فقیروں کو روک روک کر انہیں بادشاہ بننے کا نسخہ بتاتے تھے۔ یہ کمپنی آج بھی قائم ہے۔ اس میں اب کلرک اور فقیر کے بچے کام کرتے ہیں۔ یہ کمپنی 30 روپے کے صدقے سے شروع ہوئی تھی۔ یہ اب تک درجنوں لوگوں کو بادشاہوں جیسی زندگی دے چکی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے 20 لوگوں سے واقف ہوں جو جاہل بھی ہیں، نالائق اور غیر محتاط بھی، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم برستا ہے۔ میں نے جب تحقیق کی، مجھے اس کرم کے پیچھے ہمیشہ صدقے اور خیرات ملی۔ یہ دل کے سخی اور ہاتھ کے کھلے ہیں۔ میں نے ایک اور چیز بھی مشاہدہ کی، انسان اگر صدقہ کرے اور ساتھ ہی عاجزی اختیار کر لے تو دولت بھی ملتی ہے اور عزت بھی، کیونکہ جس طرح خوشحالی کا تعلق صدقے سے ہے، بالکل اسی طرح عزت عاجزی سے وابستہ ہے۔ آپ جتنا جھکتے جاتے ہیں، آپ کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔